پاکستان میں اے آئی ماڈل سے اب ٹاک شوز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ کیا اب اے آئی اینکرز مستقبل میں جیتے جاگتے اینکرز کی جگہ لے لیں گے؟ دیسی دکھائی دینے والے مصنوعی ذہانت سے بنے ٹی وی اینکرز تیار ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے مستقبل کے لیے سود مند ہوں گے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان میں مصنوعی ذہانت سے تیار اینکرز کیسے کام کریں گے اور اس کے میڈیا انڈسٹری پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائے گئے اینکرز اب خواب نہیں حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک ایسی جدت ہے جس کی مدد سے ہو بہو آپ کی چلتی پھرتی تصویر تیار کی جا سکتی ہے جو بالکل آپ ہی کی آواز میں بات بھی کرے گی۔ یعنی کسی انسان کا ایسا کمپیوٹر ماڈل بنایا جا سکتا ہے جس کی شکل اور آواز بالکل حقیقی انسان جیسی ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کیا بات کرنی ہے، کس بات کا کیا جواب دینا ہے اور کتنا جواب دینا ہے، اس کا اختیار بھی اس کے اپنے پاس ہوگا، اور بات چیت کے لیے وہ معلومات خود اکٹھی کرے گا، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ آپ کو صرف اسے ٹاپک دینا ہے، وہ فوراً اس پر بولنا شروع کر دے گا۔ آپ کے سوال اور اس کے جواب شروع کرنے کے درمیان چند سیکنڈز یا اس سے بھی کم کا جو وقفہ ہوگا، اس میں وہ اس موضوع کے حوالے سے معلومات جمع کر لے گا۔ معلومات کے وسیع ذخائر کمپیوٹر کی زندگی میں پہلے ہی موجود ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان معلومات تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کمپیوٹر کو تربیت دی جا رہی ہے۔ تربیت کا یہ عمل جس کی مدد سے دیگر بے شمار چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی حقیقی شکل اور آواز پر مبنی کمپیوٹر ماڈلز بنائے اور چلائے جا سکتے ہیں، اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایسا عمل جس میں کمپیوٹر کو انسانی ذہن کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر کو اس طرح ٹریننگ دے دی جائے کہ وہ انسانی ذہن کی نقل کرے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر انسانی ذہن کی طرح اے آئی کے لیے بھی امکانات کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح انسانی دماغ کی سوچنے کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں، ویسے ہی اس ٹیکنالوجی کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ پاکستان میں ایک چینل ڈسکور پاکستان نے حال ہی میں ٹی وی پر ایک ٹاک شو کیا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں اینکر اور مہمان تمام اے آئی ماڈلز ہیں، یعنی حقیقی انسان کی کمپیوٹر سے بنی شکل اور آواز ہے۔ اس پروگرام میں اینکر کا کام ڈسکور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر کیسر رفیق کے اے آئی ماڈل نے کیا ہے۔ اے آئی اینکر کی شکل اور آواز بالکل ڈاکٹر کیسر رفیق جیسی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ٹی وی نیوز یا انفوٹینمنٹ کی دنیا میں ایسا اے آئی اینکر پاکستان میں پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نوعیت کا ٹی وی شو دنیا میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا جس میں تمام کردار اے آئی ماڈلز ہوں۔ دنیا میں پہلے چند ممالک نے اے آئی اینکرز متعارف کروائے، لیکن وہ تمام امیجنری یا تصوراتی تھے۔ ہمارا ماڈل حقیقی انسان پر مبنی ہے، جو کہ ایک منفرد بات ہے۔ ڈاکٹر کیسر رفیق کہتے ہیں کہ اس سے قبل انڈیا اور چائنا نے جو اے آئی اینکرز متعارف کروائے وہ امیجنری تھے، یعنی ان کی شکل کا کوئی حقیقی انسان موجود نہیں تھا۔ ان دونوں ماڈلز کے چہرے کی پٹھوں کی جو حرکات ہیں وہ 50 سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمارے اے آئی اینکر حقیقی انسان کا ماڈل ہے اور اس میں 700 سے زیادہ چہرے اور جسم کے پٹھوں کی حرکات ڈالی گئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ اے آئی ماڈلز انہوں نے کیسے بنائے؟ ڈاکٹر کیسر رفیق نے بتایا کہ دنیا میں پہلے آنے والے اے آئی اینکرز وہ دیکھ چکے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ مختلف بنائیں۔ اس کے لیے انہوں نے امریکہ میں اے آئی ویڈیوز بنانے والی کمپنیوں پر تحقیق کی، جس میں سے انہوں نے ایک ایسی کمپنی کا انتخاب کیا جس نے اپنا کام بالکل تھوڑے منافع سے شروع کیا تھا، لیکن اب ان کا سالانہ منافع 3 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنر ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ آپ میں سے کوئی اپنا حقیقی اے آئی ماڈل بنوائے۔ تو میں نے خود کو اس کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں انہوں نے اینکر کے اوتار میں مختلف زاویوں سے کئی گھنٹوں پر مبنی فلمنگ کروائی، جسے امریکہ میں ان کے ٹیکنالوجی پارٹنر کو بھیجا گیا، اور اس کی مدد سے انہوں نے ان کا اے آئی ماڈل تیار کیا۔ ماڈل تیار ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آواز کی بھی کلوننگ کروائیں گے، یعنی ان کے اے آئی ماڈل جس آواز میں بات کر رہے ہوں گے وہ بھی ان کی حقیقی آواز ہوگی۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اے آئی اینکر 100 سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اے آئی ماڈلز نے ٹاک شو کیسے کیا؟
डिस्कवर पाकिस्तान चैनल ने यूट्यूब पर हाल ही में जो AI टॉक शो पोस्ट किया है, इसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर कैसर रफीक का AI मॉडल इस प्रोग्राम का मेज़बान है, जो कुछ मेहमानों और माहिरीन से बात कर रहा है। ये मेहमान और माहिरीन भी AI मॉडल्स ही हैं। वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। पहले AI एंकर एक AI मेहमान को इस्लामाबाद से लाइन पर लेता है, जो कि बड़ी बड़ी चंद खबरों का खुलासा देती है। इसके बाद वो दीगर मेहमानों से बात करते हैं जो पाकिस्तान में सयाहत के मौके के हवाले से बात करते हैं। इनका चैनल ज़्यादातर पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग पर काम करता है। डॉक्टर कैसर रफ़ीक कहते हैं कि टॉक शो पर जिन AI मॉडल्स ने सवाल जवाब किए, उनको मालूमात मुख्तलिफ ज़रियों से दी गई। हमारे AI मॉडल्स तक मुकम्मल आज़ादाना रसाई हमारे पास मौजूद है। इनको मालूमात हम मुख्तलिफ ज़रियों से दे सकते हैं, जिनमें ChatGPT-4 और गूगल वगैरह शामिल है। इन टूल्स को AI मॉडल्स के साथ कनेक्ट करने की सलाहियत भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह मालूमात तक रसाई के ज़रिए अपने मॉडल्स को तरबियत देकर उन्होंने अपना टॉक शो तरतीब दिया। AI मॉडल्स उन ज़राए से मालूमात कैसे ले सकते हैं? ChatGPT-4 एक ऐसा AI टूल या ज़रिया है जिसमें ना सिर्फ आप खुद एक बॉट या रोबोट से बात कर सकते हैं और वो आपसे गुफ्तगू करते हुए गूगल की तरह आपको मालूमात सेकंड्स में दे देता है, वो दूसरे बहुत से काम भी आपके कहने पर कर सकता है, जैसा कि मजमून लिखना, शायरी लिखना, तस्वीर बनाना वगैरह वगैरह। आपने सिर्फ इसको बताना है कि आपको क्या चाहिए। याद रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जो AI को इस्तेमाल करते हुए आपको तस्वीर बनाकर दे सकती है। सेकंड्स में आपको दरकार वीडियोस ढूंढकर एक नई वीडियो तैयार करके आपको दे सकती है। वो आपके लिए वीडियो गेम्स तैयार कर सकती है। ऐसे टूल की मदद से आप अपने मॉडल्स को अपने मतलूबा प्रोग्राम के मुताबिक तरबियत दे सकते हैं कि उन्हें किस मौजू पर मालूमात लेनी है और ये मालूमात वो आपको किस सवाल के जवाब में देंगे। डॉक्टर कैसर रफ़ीक कहते हैं कि वो अपने टॉक शो के लिए अपने AI मॉडल्स को इसी तरह मालूमात तक रसाई के ज़राए फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। इन मालूमात पर मबनी AI मॉडल्स तैयार कर लेते हैं, जिनको बाद में वीडियो एडिटिंग के ज़रिए प्रोग्राम की शक्ल दे दी जाती है। ताहम यहाँ सवाल यह है कि क्या इस तरह आज़ादाना मालूमात तक रसाई से AI मॉडल्स कहीं भी कुछ भी बोलने में भी आज़ाद हैं? क्या होगा अगर वो गलत मालूमात दे दें, क्योंकि वो मालूमात के ज़राए तो नहीं बताता। डॉक्टर कैसर रफ़ीक कहते हैं कि इस हवाले से वो अपने AI मॉडल्स को तरबियत दे रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। उनके मुताबिक पाकिस्तान में अभी इतनी सहाफ़ती आज़ादी नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, तो हम अपने AI मॉडल्स को इसी की तरबियत दे रहे हैं कि इनमें कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं बोलने और क्या नहीं कहना। ताहम वो समझते हैं कि उन्हें इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो बहुत जल्द ऐसे मॉडल्स को ट्रेनिंग दे देंगे जो खुद ब खुद खबरें उठाएंगे और उनमें से जो अल्फाज निकालने हैं वो भी खुद निकाल देंगे। जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो AI एंकर खुद से दिन की बड़ी खबरें उठाएगा, उनमें से गैर मौजू अल्फाज निकाल देगा। वो खुद खबर के लिए मौजू तस्वीर उठाएगा, खुद वीडियोज़ उठाएगा और ख़ुद ही तजज़िया भी दे देगा। डॉक्टर कैसर रफ़ीक के ख्याल में आइंदा 1 बरस के अंदर अंदर दुनिया AI के इस्तेमाल में इस सतह तक पहुंच जाएगी जहां ये सब करना मुमकिन होगा। तो क्या AI एंकर मुस्तकबिल में इंसानी एंकर्स की जगह ले लेगा? दुनिया में लोग AI को लेकर बहुत पुरजोश हैं और कुछ लोग बहुत खौफजदा भी हैं। पुरजोश इसलिए कि AI की मदद से बहुत से इंसानी मसाइल का हल और आसानियाँ पैदा की जा सकेंगी, लेकिन परेशान इसलिए हैं कि इसके गलत इस्तेमाल से बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं। बहुत से लोगों को ये खदशा भी है कि AI लोगों की नौकरियां छीन लेगा, यानी वही काम जो इंसान करते हैं जब उनके मॉडल्स या मशीनें करने लगेंगी तो इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफ़ीक समझते हैं कि इस मौजू पर दुनिया में जो बहस हो रही है वो दुरुस्त है, ताहम उनके ख्याल में AI कभी इंसान का नेमो बदल नहीं बन पाएगा। ये हमेशा इंसान के कंट्रोल में रहेगा, बल्कि इंसान इसको चलाएगा और इससे बड़े बड़े फ़ायदेमंद काम ले सकेगा। मसला सिर्फ यह है कि इसके गलत इस्तेमाल को रोका जाए। वो समझते हैं कि AI जहां एक नौकरी छीनेगा वहीं 4 नौकरियां दे देगा। डॉक्टर कैसर रफ़ीक ने बताया कि जब उन्होंने पूरा टॉक शो ही AI मॉडल्स की मदद से किया तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा खर्च बचाया। वो कहते हैं उन्होंने 30 के लगभग ऐसे मेहमान या माहिरीन के AI मॉडल्स बना रखे हैं जिनकी उन्हें अपने प्रोग्रामों में ज़रूरत होगी। इस तरह हमें जो बड़ी बड़ी रकम खर्च करके बाहर से जो माहिरीन को बुलाना पड़ता था या उनको फ़ोन पर मदऊ करना होता था, वो ख़र्चा हमारा बच गया।
انہوں نے بتایا کہ اے آئی ٹاک شو کیونکہ اسٹوڈیو کے بجائے کمپیوٹر پر بنتا ہے تو اس کام کے لیے انہوں نے کمپیوٹر کے ماہرین کو نوکری دی۔ تو جہاں ہم نے کچھ لوگوں کو اے آئی ماڈل سے بدل کر خرچ بچایا، وہیں اے آئی کی وجہ سے 4 نوکریاں اور بھی بن گئیں اور 4 لوگوں کو روزگار مل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں چند سیاحت کے سفیروں کے اے آئی ماڈلز تیار کرنا چاہتے ہیں جو حقیقی انسانوں پر بنے ہوں گے۔ یہ لوگ انہی علاقوں سے ہوں گے۔ ہم ان کو ایک دفعہ پیسے ادا کر کے ان کا اے آئی ماڈل بنوا لیں گے اور پھر ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کر رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ شک بھی رکھی ہے کہ ان کے اے آئی ماڈلز اشتہارات کی مد میں جو کمائی کریں گے، اس کا 25% حصہ وہ ان حقیقی انسانوں کو ادا کرتے رہیں گے جن کے وہ ماڈلز ہیں۔ آپ کی اے آئی ماڈلز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دیکھتے رہیے حق پاکستان، پاکستان زندہ باد۔